اور جب اللہ کا ولی نگاہ کر دے اور اس کی ایک نگاہ سے ہزاروں مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لے، تو یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ جب کرامت ہے تو یہ قرب خدا ہے کہ نہیں ہے؟ جب خدا کا قرب ہے، اللہ کا وہ دوست بن گیا ہے، تو یہ اختیار اس زبان کا کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان پر غم۔ سیدھا ترجمہ آیت کریمہ کا یہ۔ اب آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اگر میرے قریب آ جائیں تاکہ میں بات کرنے میں بالکل ایک دم سچے سے رہوں اور اچھے انداز میں بات سنیں، صفیں بھی پوری ہو جائیں گی، باہر سے آنے والا پیچھے بیٹھتا رہے گا۔ ہاں، پہلی صفوں میں جگہ لینے کی زیادہ کوشش کیا کریں، بس آپ سب پھلان کے نہیں آ سکتے، شرعاً وہ منع ہے۔ پہلے آ جائیں تو پہلی صف میں رہے، کیونکہ صف کی پہل حشر میں صفوں کی پہل ہوتی ہے۔ ایک بار اور نبی پر آل نبی پر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ۔ قرآن پاک کی آیت کا سیدھا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، وہ کیا ہے؟ الا، خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان پر غم۔ بس یہیں سے بات کو شروع کریں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک بات پہنچاؤں۔ بالکل طے شدہ وقت میں انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی نماز کی، اگر 2-4 منٹ اپ ڈاؤن ہو جائے تو شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں آپ اپنا لحاظ رکھیں اور بات کو بہتر طریقے سے سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ مجھ سے بہتر بولنے والے مقررین ہیں، یہ امام صاحب قبلہ کا حسن ظن ہے، ان کی محبتیں ہیں، اللہ ان کے گمان کو، ان کے حسن ظن کو، ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، یا ہمارے ان بزرگوں کا حاجی صاحب وغیرہ ماں کا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں جو کچھ یہاں بولتا ہوں وہ میرا رب، میرے رب کے حبیب مجھے طاقت نہ دیتے تو میں بول نہیں سکتا، یہ سب سرکار کا صدقہ ہے، وہیں سے کھاتے ہیں ہم، انہیں کی بولی بولتے ہیں۔ البتہ میں بذات خود کنفیوز انسان نہیں ہوں، اور جو کنفیوز ہو اس کے فیوز کو میں صحیح کر دیتا ہوں، یہ اللہ کا شکر۔ وہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ سکسیس ہو جائے۔ البتہ جس شخص کے مقدر میں روز ازل سے اللہ گمراہی لکھے، میں اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ روز ازل سے جس کے مقدر میں گمراہی ہو وہ میں سنبھال نہیں سکتا، کنفیوژن دور کر لیتا ہوں۔ بڑے اچھا طبقہ یہاں رہتا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں اور بڑے اچھے ہائی کوالیفائڈ لوگ جو بات کو سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ زبانیں بہت خوبصورت ہیں، خدا کرے کہ ہماری یہ زبانیں صرف اخلاق والی زبان ہو، محبتوں کی زبان ہو، اس لیے کہ انسان دنیا سے کچھ لے جاتا نہیں، یہاں صرف انسان کے بول رہ جاتے ہیں، وہ جو یا کڑوے یا محبت والے بول کے انسان چلا جاتا ہے، ان بولوں کو جو ہے وہ یاد رکھ لیا جاتا ہے۔ کوئی آپ کو جانے کے بعد اچھائیوں سے یاد کرتا ہے، یہ کہہ کے یاد کرتا کہ بہت اچھا تھا، درمیان سے گیا تو رونقیں چھن گئی، رونقیں لے کے چلا گیا، اور کوئی برا چلا جاتا ہے تو آپ بوجھ سمجھ کے سیڈ ہو جاتے ہیں کہ ایک بوجھ تھا اللہ نے سیا اتر گیا۔ یہ جو باتیں ہوتی ہے نا، تو انسان جتنا اخلاق اچھا رکھے گا، جتنی اس کی بولی صحیح ہو، جتنا وہ اپنے آپ کو دوسرے میں
دوسرے کے ساتھ مل کر صحیح کر پائے گا، اسی انداز کو یاد کیا جائے گا۔ اور حقوق اللہ الگ ہے، حقوق العباد الگ۔ حقوق اللہ کے معاملات بہت الگ ہیں۔ وہ رب جو غفار و قہار و جبار ہے، وہ رب غفور رحیم بھی۔ آپ سے کہیں حقوق اللہ میں حد تلفی ہوئی تو یہ اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا، اور کہیں حقوق العباد میں حد تلفی ہو گئی تو رب معاف نہیں کرے گا۔ اب سبھی لوگ بڑے محبتوں سے میرا جملہ سنیں، حقوق العباد میں کیا حد تلفی؟ مثال کے طور پر مان کے چلیے کہ دو نوجوان کھڑے تھے، ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا، غصے میں دھکا دیا، اس نے اس کا احساس کیا کہ یار یہ تو میرا بہت کلوز تھا، اس کو دھکا نہیں دینا چاہیے، وہ بات دل میں رہ گئی۔ آپ نے معذرت طلب نہیں کی، بات ختم ہو گئی، وقت آ گیا، آپ چلے گئے اور وہ معذرت باقی رہ گئی، تو وہ دھکا دینا معاف نہیں ہوتا۔ وہ دھکا دینا، میں اکثر جو اپنے لفظوں میں یہ باتیں بولتا ہوں کہ سب کچھ خدا کا دیا ہے، وہ صحیح بات، اور اس کے دیے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ مغرور ہونا چاہیے۔ غرور کسی کام کا نہیں ہے، غرور کے پر جو تولتا ہے وہ پنکھ کٹ جاتے ہیں، اور جس نے عاجزی اختیار کی وہ بلندیاں پا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، میں اکثر کہتا ہوں، اور میرے یہ لفظ اکثر تقریروں میں اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ طبقہ ہمارا جن کے اندر لفظ غیرت کو لے کے ذاتیات پر بحث ہوتی ہے، وہ غلط ہے۔ غیرت کیا ہے جی حاجی صاحب؟ غیرت یہ ہے کہ ایک شخص نبی کا گستاخ تھا، آپ نے اس سے نظریں نہیں ملائی، وہ نبی کو نہیں چاہتا تھا، آپ نے اس کو نہیں چاہا، وہ نبی کو نہیں چاہتا تھا، مر گیا، آپ جنازے میں نہیں گئے، وہ نبی کریم کو نہیں چاہتا تھا، اس کے یہاں جناب علی بلایا گیا تیمارداری پر، بیمار ہونے پر، تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، میں ایسے کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، میں ایسے کی عیادت کے لیے نہیں جاؤں گا، میں اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ غیرت ہے۔ کیا ہے؟ دو سگے بھائیوں میں آپسی بحث ہو گئی، دونوں طرف سے ایک کا بھتیجا بھی دوسرے کا بھتیجا بھی کھڑا ہو گیا، جا کے جھگڑا کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا تھا، میرے باپ سے میرا چاچا جو لڑ رہا تھا، میں نے جناب دھکا دے دیا۔ یہ بے غیرتی ہے، غیرت نہیں ہے۔ کسی بھی صورت باپ کو دھکا نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ شریعت میں ماموں ولی جائز نہیں ہے۔ شریعت میں ماموں ولی جائز، چچا ولی جائز ہے۔ چچا کیا ہے؟ ولی جائز ہے۔ تو اس کا نام غیرت نہیں ہے کہ آپ آپسی تناؤ میں دھکا دیں۔ ہاں، اگر غیرت ایمانی ہے تو کوئی نبی کا نہ چاہنے والا اپنے الفاظ کا یوز صحیح نہ کرے اور آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا تو آپ نے غلامی اختیار کی، اس سے نفرت کر لی، تو پھر فرمان رسول یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت رکھو تو اللہ کے لیے اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کے لیے۔ بغض رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بغض و اناد غلط ہے نا شریعت میں، اس کے لیے منادی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حدیث ہے الحب فی اللہ، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، والبغض فی اللہ، اور کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے۔ اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی اللہ اور رسول کا جانے والا نہیں ہے، آپ متنفر ہیں اس سے، آپ نفرت کرتے ہیں اس سے، آپ نظریں نہیں ملاتے ہیں اس سے، آپ اس کے یہاں نہیں جاتے ہیں، مصافحہ نہیں کرتے ہیں،
تو وہ محبت خدا میں شامل ہو گیا تو وہ شرعاً درست ہے. ایسے آپ آپسی تناؤ میں کچھ رکھیں گے تو شریعت میں وہ معاملہ درست نہیں ہے. یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. بڑے خوبصورت مائنڈ کے لوگ ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں یہاں جب پہنچ کے آپ سے گفتگو کرتا ہوں. اب آپ مین موضوع پر آ جائیے کیونکہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے اور اس تیزی سے گزرنے والے وقت میں چند باتیں آپ اولیاء کرام پر سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. میں نے جس آیت مقدسہ کو پڑھا وہ اولیاء کرام کے تعلق سے کس کے تعلق سے تھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا اور یاد بھی رکھیں کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان پر غم. خشیت الہی کیا ہے؟ خوف خدا جب بندے کے دل میں آ جاتا ہے اس سے دنیا خوف کھانے لگتی ہے. آپ سی ایم کے سامنے جائیں, کمشنر کے سامنے جائیں, منسٹر کے سامنے جائیں, یقینی طور پر آپ احتیاط برتتے کہ نہیں برتتے, لیکن جاتے ہیں نا. اگر کوئی زمین پر چلتا پھرتا اللہ کا ولی آ جائے آپ 100 بار سوچتے ہیں یار جاؤں نہ جاؤں, جاؤں نہ جاؤں, جاؤں نہ جاؤں, کیونکہ آپ کو پتا ہے یار بندہ خوف خدا دل میں رکھتا ہے. اس سے آنکھیں ملانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر آنکھیں مل گئی ہمارا معاملہ کچھ صحیح نہ ہوا تو کام خراب ہو جائے. اسی لیے ایسے بزرگوں کا قول ہے, کوئی مصمم بات نہیں ہے یہ, لیکن قول ہے اور صحیح ہے کہ جب مولانا لوگوں کے علماء کے سامنے جاؤ تو زبان پر کنٹرول کرو, جب ولی کے سامنے جاؤ تو دل پر کنٹرول کرو, کیونکہ وہ ادھر دیکھتا ہے, یہ زبان دیکھتا ہے, شریعت ظاہر پر فتویٰ دیتا ہے, اور ولی جو ہے وہ باطنی حالات کا بھی جائزہ لے لیتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اولیاء کرام کے دامن میں رہ کے دیکھی. آج جو کنفیوز کیا جاتا ہے نا کہ بھئی ولی کو اختیار کیسے ہو سکتا ہے, نبی کو اختیار کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے تھوڑی دیا, اللہ نے دیا ہے نا ہیں, اور اللہ نے جو اختیار دیا اسے ہم چھین سکتے ہیں. اب اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے. اللہ ہی قرآن کے 5ویں پارے میں فرماتا ہے نبی جو آپ نے نہیں سیکھا تھا وہ سب آپ کو سکھا دیا گیا. ایک طرف یہ کہہ دیا تبیانا لکل شیء جو قرآن میں ہر شے کا علم ہے, اور دوسری طرف یہ کہہ دیا وعلمک ما لم تکن تعلم, ہے محبوب جو آپ نے نہیں سیکھا تھا وہ سب سکھا دیا. جب ہر شے کا علم ہے اور سب سکھا دیا تو باقی کیا بچا ہے, یہ خدا جانے مصطفیٰ جانے. پھر مجھ کو اور آپ کو یا دوسرے تیسرے کو اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں. ہم کیا کریں؟ قرآن پر عمل کریں. اور ولایت کے جو تاجدار ہوتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں, اختیارات ذاتی تو نہیں ہوتا ہے, اختیار تو خدا دیتا ہے نا. اب اللہ جسے چاہتا ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے, جسے چاہتا ہے اسے ولایت کا ہے. ہر کسی کو ولایت تو مل نہیں سکتی ہے. ہر کوئی ولی ہو جائے تو کام جناب والا چلے گا کیسے؟ سارے ولی ہو جائیں گے. بھائی ولی کامل کو کوئی الگ ہی الگ بات ہے. اولیاء جن کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ ان کا معاملہ ہی الگ ہے. وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ ان کے قرب کو دیکھ کر انسان اشعش کرتا ہے. وہ ایسے خدا کے قریب ہے کہ ان کے مزارات مقدسہ پر انسان حاضری دے کر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتا ہے. وہ ایسے خدا کے مقبول ہیں کہ انسان جب ان کی بارگاہوں میں پہنچتا ہے تو وضو کر کے جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کر کے دعا کرتا ہے. کیوں جاتا ہے مزار پر؟ اسی لیے جاتا ہے کہ اس اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے اللہ ہمیں عطا کر دے. تو وسیلہ قرآن کریم میں کوئی منافی بھی نہیں ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. 6 پارے کی آیت ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ تو قرآن پاک کا ڈیسیژن ہے. اس کو یہ نص ہے اور نص کو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا. جو رد کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے.
یہ قرآن کریم کے معاملات ہیں. تو قرآن کریم میں وعلیکم السلام، قرآن کریم میں جو معاملے ہیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے انسان کو اسی اعتبار سے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. اب آپ آئیے، میں تھوڑی دیر آتا ہوں آپ کی طرف اور آپ سے ولی اس کا جو معنی ہے وہ دوست کے معنی میں آتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ دوست، یعنی اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست. یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. چاہے آپ کوئی بھی ولی لیں، اس میں کوئی مخصوص بات نہیں ہے، جو اللہ کے پیارے. آپ شاہدرہ سے، میرا بخش سے لے کے کشمیر گھاٹی میں اتریں، سرکار سلطان العارفین حضرت حمزہ مختومی، حضرت میاں عبد العربی، حضرت بہاؤالدین نقشبند، جو بھی اولیاء کرام، یہ سب اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی ہیں. اور اللہ کا ولی جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا دوست جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. اس کو اللہ نے اختیار دیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ طاقتیں کیسی ہوتی ہیں جس کو خدا نے چن لیا، اخذ کر لیا، مخصوص کر لیا، خاص کر لیا، اپنا دوست بنا لیا ہو تو وہ پاور والا تو ہوتا ہی ہے نا. اب اس کو پاور نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ ہندوستان میں ہے نا غریب نواز ہیں، وہ لوگ جو کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا تذکرہ جناب والا کیا جاتا ہے، بڑے لمبے لمبے تذکرے ہوتے ہیں، یا اس پر میڈیا پر مذاق کرتے ہیں اولیاء کرام سے. کیا ان کو عقل و شعور نہیں؟ کیا ان کی عقل ماری گئی ہے؟ وہ مجنون ہے؟ ایسا نہیں، وہ ذی عقل ہے. بس اتنا ہے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں گمراہی رکھی. جنت ان کا حصہ نہیں، نہ ان کے باپ کی جنت ہے نہ ان کا حصہ ہے. وہ تبھی بکواس کرتے. اب غریب نواز کی تعریف کو بھولے گا کو؟ یار اکیلے آ کے بیٹھے تھے نا، اکیلے بیٹھے تھے، اور اکیلے بیٹھ کے آج آپ سب، ہم سب انڈیا ہی میں 35 کروڑ ہے. ہم کیا مدینہ جا کے کلمہ پڑھ کے آئے؟ یہ سب غریب نواز کی دین ہے کہ نہیں ہے؟ اور غریب نواز اللہ کے ولی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب اللہ کا ولی نگاہ کر دے اور اس کی ایک نگاہ سے ہزاروں مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، تو یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ جب کرامت ہے تو یہ قرب خدا ہے کہ نہیں ہے؟ جب خدا کا قرب ہے، اللہ کا وہ دوست بن گیا ہے، تو یہ اختیار اس زبان کا کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا. مان لینے میں کیا کراہیت ہے؟ اب قرآن پڑھ کے بھی لوگ جناب بے ایمان ہو جاتے ہیں، ہمارا اس میں کیا دوش ہے؟ یہ تو قرآن کا فرمان ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہے نا. جو قرآن کو صحیح سمجھ کے پڑھیں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے، اور جو صحیح سمجھ کے پڑھ جائیں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے. اور گمراہی انہی کے مقدر میں رہتی ہے جو 6ویں گوئیاں کرنا جانتے ہو، جن کا جناب علی اس طرح کا جو ناقص العقل ہو، جن کے دماغ کے پرزے ڈھیلے ہو جائیں، وہی تو اعتراض کرتے ہیں نا. ہے کسی بڑی ذات پر اعتراض کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے نا. لیکن ایک چیز بڑی حیرت میں ڈال دیتی ہے، وہ کیا؟ انسان حکمت عملی کس کو کہتا ہے؟ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا میری طرف توجہ دیں. حکمت عملی کسے کہتا ہے؟ جو کسی بڑے کا گستاخ ہو جائے اس سے جناب صلاح کر لو، یہ حکمت عملی ہے. جو ولیوں پر بہتان لگائے، بکواس کر کے اس سے صلح کرو، یہ حکمت عملی ہے. جو انبیاء ذوی احترام کے خلاف باتیں کرے، اس کے جناب والا ساتھ صلح کر لو، مصافحہ کر لو، یہ حکمت عملی ہے. ارے اسے حکمت عملی نہیں کہتے. حکمت عملی کے معنی الگ ہے. وہ مومن ٹو مومن بات ہے، وہ مسلمان کی بات ہے. کسی منافق سے حکمت عملی سے کام نہیں لیا جاتا ہے، کسی بدعقیدہ گستاخ سے حکمت عملی نہیں کی جاتی ہے. اور پھر میں اگر یہ کہوں کہ فلاں آدمی جناب والا نہیں وہ مسجد میں جاتا ہے،
وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، مولانا اس کے قریب چلے جاؤ، ہو سکتا ہے یہ ادھر لوٹ آئے۔ ارے میں کون ہوتا ہوں؟ کیا جناب والا قرآن نے کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ اکبر، اور قیامت کے دن پر، مگر وہ مومن نہیں ہیں۔